جتنے بھی دن ہیں جن پر سورج طلوع ہوتا ہے ان میں سے سب سے زیادہ بہتر دن، سب سے زیادہ اچھا دن وہ جمعے کا دن ہے۔ آگے فرمایا کہ اسی جمعے کے دن میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا۔ اسی جمعے کے دن میں آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا تھا، اور اسی جمعے والے دن آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تھا۔ بعض روایات میں ہے مشکوٰۃ شریف کی کہ جمعے والے دن ہی آدم علیہ السلام کی وفات بھی ہوئی۔ یہی وہ دن ہے جس دن میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ لگی تھی، اور یہی وہ دن ہے کہ جس دن میں اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی۔ بڑے بڑے جتنے بھی کام ہوئے ہیں جو قرآن مجید میں بھی ذکر ہیں، اکثر و بیشتر ان میں سے ان کاموں کا انعقاد وہ یوم الجمعہ کو ہے، جمعے والے دن۔ یہ جو جمعے کا دن ہے یہ تمام ہفتے کے دنوں کا اللہ نے سردار بنایا ہے۔ اس میں مختلف قسم کے اعمال ہیں کرنے کے جو بندے کو کرنا چاہیے۔ ابتداً سب سے پہلے کثرت سے درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، یہ ایک بہت بڑا عمل ہے جمعے والے دن کا کہ کثرت سے درود پاک پڑھا جائے۔ اور درود کے لیے یہ کوئی درود ابراہیمی یہ ضروری نہیں کہ یہی پڑھا جائے، بلکہ آپ مختصر سا درود پڑھ سکتے ہو، اور وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ کافی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، اور اللہ تعالی غیب کے خزانوں سے 10 ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ وہ عبادت ہے درود والی کہ باقی عبادات میں اگر ریاکاری آ جائے گی، دکھلاوا آ جائے گا تو وہ عبادات قبول نہیں ہیں، لیکن اگر درود پاک کسی کو دکھا کے بھی پڑھا نا تو پھر بھی یہ عبادت اللہ قبول کرتا ہے۔ یہ اس کے فضائل میں سے ہے۔ تو جمعے والے دن یہ کام کثرت سے ایک مومن کو کرنا چاہیے، درود پاک۔ دوسری چیز جمعے والے دن میں وہ سورۃ الکہف کی تلاوت ہے۔ حدیث پاک میں ہے 2-3 طرح کی احادیث ہیں کہ وہ بندہ جو مفہوم ہے، وہ بندہ جو سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ دوسری حدیث میں آخری آیات کا ذکر ہے، اور ایک حدیث پاک میں پوری سورت کا ذکر ہے، سورۃ الکہف کا، کہ جو بندہ جمعے والے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ ہم تو پیدا ہوئے اس زمانے میں، واللہ عالم کہ اب وہ کب نکلے گا، تو دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کا مطلب خود دجال سے محفوظ رہنا بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ امکان اس چیز کے ہیں کہ وہ کام جو دجالی ہیں، وہ چیزیں جو دجال اور دجالی فتنوں کا سبب بنتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام امور سے ایک مومن کی حفاظت کرتا ہے۔
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ جو جمعے والے دن غسل کرے گا، اس میں یہ ہے غسل تو بندے نے کرنا ہی کرنا ہے، نیت جو ہے وہ بندہ سنت کی کرنا ہے کہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، غسل بھی ہو جائے گا اور نیت کی وجہ سے سنت پہ عمل کا ثواب بھی مل جاتا ہے۔ فرمایا جو بندہ غسل کرے، پھر حسب استطاعت صفائی کرے اپنی، پھر خوشبو لگائے، پھر تیل لگائے، اور پھر جمعہ کے مقام کی طرف وہ پیدل آئے۔ پہلے سے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو تکلیف دیے بغیر، ان کے کاندھے پھلانگے بغیر، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے، جو میسر ہو، 2 رکعت ہوں 4 ہوں وہ پڑھ لے۔ تو فرمایا کہ یہ جو بندہ ہے، اس بندے کے اس جمعے سے لے کے اگلے جمعے تک جتنے بھی گناہ ہیں وہ اللہ پہلے سے ہی فرشتوں کو منع کر دیتا ہے کہ اس بندے کے ہفتے بھر کے گناہ نہیں لکھیں، اور 1 ہفتہ پچھلے گناہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مٹا دیے جائیں، میں نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہاں یہ ہے کہ گردن پھلانگ کے آنا جمعے والے دن، یا ویسے بھی جو لوگ پہلے سے بیٹھے ہیں مسجد میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ آتا ہے مسجد پھر لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے آگے آنے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اتخذ جسرا الی جہنم، یہ بندہ جہنم کی طرف پل بنا کے جہنم میں جا رہا ہے۔ یعنی یہ گردنیں پھلانگ کے آ رہا ہے، پھر تھوڑا جہی سائڈ تے ہمیں بھائی اتھوں پہ لتاں گزار کے آنا پڑے، جو پہلے سے بیٹھے ان کا کیا قصور ہے، وہ نہ آتے گردنیں پھلا کے اتو ہی جناب ٹپ کیا۔ میں جو بندہ اس طرح آتا ہے مسجد میں لوگوں کی گردنیں پھلا کے، یہ بندہ حقیقت میں جہنم کی طرف پل بنا کے جہنم پہنچ رہا ہے مسجد میں۔ اگلی بات یہ ہے کہ بر وقت آنے کی، جمعے والے دن مسجد بر وقت آیا جائے۔ قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے وہ لوگ جو ایماندار ہو، جب تمہیں بلایا جائے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف جمعے والے دن، تو تم کیا کرو؟ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر کی طرف جلدی آؤ، دوڑ کے آؤ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے بھائی آپ کو گھر پتہ نہیں کہاں ہے اور وہاں سے مسجد تک سپیڈ پٹ کے نس کے ہونا، نہیں بھائی، یہ مراد نہیں ہے۔ مراد یہ ہے آذان ہو جائے، دکان بند کر دو، آذان ہو جائے، جس کام میں تم مصروف ہو وہ کام چھوڑ دو، پہلے جمعہ پڑھنا ہے، پہلے مسجد پہنچنا ہے، تو اپنی مصروفیات کو ترک کر دینا یہ سعی میں آتا ہے، یہ جلدی کرنے میں آتا ہے۔ یا اس کے ظاہری معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہیں کہ فرمایا کہ بس دوڑ کے آؤ اللہ کے گھر کی طرف، یعنی تھوڑا بندہ پہلے آہستہ اگر آتا تھا تو جمعے والے تھوڑی سی سپیڈ بندہ بڑھا دے، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ فرشتے رجسٹر لے کے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، نہ مجھے نظر آ رہے ہوتے ہیں نہ آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، فرما دیا، تو ہم نے مان لیا کہ بات اسی طرح ہے، آپ سچ فرما رہے ہیں۔ فرشتے کھڑے ہوتے ہیں مسجد کے دروازے پہ۔ اب جو بندہ سب سے پہلے آتا ہے جمعے والے، تو فرشتے لکھ دیتے ہیں نام، ولدیت، مقام، اسے کتنا ثواب دینا ہے، اسے ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب دینا، مقبول ثواب، اونٹ کی قربانی کا۔ پھر جو بندہ اس کے بعد آتا ہے تھوڑی دیر کے بعد، تو اسے جی گائے کی قربانی کا ثواب دے دو۔ پھر جو بندہ اس کے بعد آتا ہے اسے جی بکری کی قربانی کا ثواب دے دو۔ پھر جو بندہ اس کے بعد آتا ہے اسے مرغی اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب دے دو۔ پھر جو بندہ اس کے بعد آتا ہے، یہ بھی میرے خیال ہو گیا نہیں،
پھر جو بندہ اس کے بعد آتا ہے اسے ایک انڈا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اور پھر جب امام اپنے ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے خطبے کے لیے تو فرشتے اپنے رجسٹر بند کر کے امام کے ارد گرد بیٹھ کے خطبہ سننے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے رجسٹروں کو بند کر دیتے ہیں۔ اب جو بعد میں بندہ آئے گا اس بندے کو جمعے کا ثواب نہیں ملتا۔ یہ کھری بات ہے، یہ اعلان ہے کہ ظاہر ہے جب فرشتوں کے رجسٹر بند ہو گئے اب اس کا آنا نہ آنا برابر ہے۔ یہاں سے جو فرشتے جمعے کی رپورٹ لے کے اللہ کے پاس جاتے ہیں اس رپورٹ میں لیٹ آنے والے کا نام نہیں ہوتا۔ ہاں یہ مسئلہ ضرور ذکر کیا گیا ہے کہ جمعہ اس کا ادا ہو جاتا ہے، یعنی جماعت مل گئی یا ایک خطبہ ہو رہا ہے تو وہ آ گیا، اسے جمعہ ادا ہو جاتا ہے، یوں کہہ لیں کہ سر سے ایک فرض ٹل جاتا ہے، لیکن یہ بات کہ اسے ثواب کامل ملے اور اس کی حاضری لگے اولین میں، یہ چیز کوئی نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جو جمعہ، حضرت عبداللہ ابن عمر غالباً اس کے راوی ہیں، جو بندہ ایک جمعہ، ایک روایت میں 3 ہے 2 بھی ہے لیکن یہ زیادہ تنبیہ کے لیے کافی ہے حدیث کہ وہ بندہ جو ایک جمعہ جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالی حکم دیتے ہیں کہ یہ بندہ منافق ہے، اسے مومنوں سے نکال کے منافقوں میں لکھ دو اس کا، ٹھیک ہے۔ ہاں لیکن یہ ہے کہ اگر میچ کے لیے چھوڑ دیا جائے تو اس کی رخصت دی گئی ہے، ٹھیک ہے بھائی، میچ ہونے پین وہاں چلے گیا تو خیر ہے، پیشی نماز پڑھ کے سان کیڑی گل ہے۔ منافق ہیں یہ لوگ حضرت عبداللہ ابن عمر کی زبان سے بذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جو بندہ ایک جمعہ جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں وہ بندہ منافق قرار پاتا ہے، صحیح حدیث میں۔ تو جمعہ آتا ہے ہفتے کے بعد دکانیں پورا ہفتہ نہیں چھوڑ سکتے، کام دھندے مصروفیات دنیا نہیں چھوڑ سکتے، دین لاوارث ہے وہ چھوڑ دیجیے، خیر ہے جمعہ لاوارث ہے وہ چھوڑ دیا جائے۔ جس کے صحابہ کرام اتنا اہتمام کرتے تھے کہ ایک دوسرے سے پہلے آنے کی کوشش کرتے، دوڑتے تھے، دیکھتے تھے وہ فلاں نے کاروبار بند کر دیا، فلاں جا رہا ہے میں کیوں نہیں جا رہا ہوں، تو سبقت کرنے کی کوشش کرے، فاستبقوا الخیرات۔ اللہ فرماتے ہیں او لوگو اگر تم نے ایک دوسرے سے حسد کرنا ہی ہے نا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہی ہے تو تم ایسا کرو کہ نیکیوں میں آگے بڑھو، بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھو، نہ یہ کہ دنیا داری کے مقابلے میں تم آگے بڑھو، بھلائی میں آگے بڑھو گے تو اللہ تمہارے دین دنیا میں برکت ڈالے گا۔ تو یہ اللہ نے ہمیں دن نصیب کیا ہے۔ یہ بنی اسرائیل نے عبادت کے لیے ہفتے کا دن مانگا تھا، عبادت کے لیے ہفتے کا دن یا ایک دن مقرر کر یا اللہ جس دن میں ہم تیری عبادت کیا کریں، اللہ نے فرمایا ہفتے والا دن، اس دن میں پھر کوئی اور کام نہیں کرنا، پھر مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ انہوں نے اپنے عبادت کے مقرر شدہ دن میں دیگر کام کرنے شروع کر دیے۔ اللہ نے کیا کیا، چہرے بگاڑ دیے، کسی کو خنزیر بنا دیا، کسی کو بندر بنا دیا، شکلیں ہی بگڑ گئیں کہ انہوں نے اپنے دن کی تعظیم نہیں کی، عبادت والے دن کی۔ یہ تو بڑی مہربانی ہے نبی علیہ السلام کی کہ آپ کی دعا ہے ہمیں بھی ایک دن عبادت کا خاص دیا گیا ہے جس دن میں دیگر اعمال کے ثواب بھی بڑھ جاتے ہیں۔ وہ دن بھی دنوں کا سردار ہے، جمعے والا دن، وہ کریں کوتاہی تو وہ بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے، اور ہم کریں تو کوئی بات نہیں ہے۔ کیا خدا انصاف کرنے والی ذات نہیں ہے نا؟ تو بس یہی ہے کہ وہ کسی کی کوئی سفارش لے کے جائے تو وہ کہتا ہے کہ یار تونڈا منہ میں نہیں تو میں اساں چھوڑی تو کوئی نہ ہا، گل لے وے کہ اگو رسول اللہ نہ منہ ہے، ورنہ ساڑھ چو کوئی بندر بیٹھا ہوا تو کوئی خنزیر بنا بیٹھا ہوا، ٹھیک ہے۔ اتنی جب ہمیں رخصت دی گئی ہے تو ہمیں بھی احساس کرنا چاہیے کہ ہفتے بعد جب یہ دن آتا ہے بس آواز گئی کہ نہیں بس خطبہ شروع چلو بھی نہ سکھ، ثواب شواب کوئی نہیں ہے احباب، حاضری کوئی نہیں ہے، فرض ضرور ٹل جائے گا۔ ہفتے کے بعد یہ دن آتا ہے تو ہمیں اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔